الرحیم نماز کی بات شروع کی۔ اب نماز کے مکروہات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ مکروہات نماز کی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ مکروہات کو انسان نماز کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب نماز میں کتنے مکروہات ہیں، یعنی وہ مکروہات جو انسان خود پیدا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول اجمالی ہے اور ایک قول تفصیلی ہے۔ یعنی وہ علماء جو اجمال بیان کرتے ہیں، انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، تقریباً 10 مکروہات بیان کیے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اب وہ 10 مکروہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص پالتی مار کر بیٹھتا ہے تو اس صورت میں یہ نماز مکروہ ہے، اگر بغیر عذر کے ہو۔ البتہ اگر عذر کے ساتھ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے آیتوں کا شمار کرنا یا کسی اور چیز کا شمار کرنا، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ البتہ جو شخص صلاۃ تسبیح نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو اس کے لیے مشکل ہے، اگر وہ کلمے کی تعداد کو نہیں گنے گا تو اس سے شمار غلط ہو جائے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو نیچے کی طرف زور دے، انگلیوں کے ساتھ کلمے کی تعداد کو نہ گنے بلکہ نیچے کی طرف زور دے اور اس سے اندازہ لگائے کہ اس نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 4، اپنے کوہنیوں کو سجدے کی حالت میں زمین کے ساتھ لگانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جب وہ سجدے کی میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کی کوہنیاں زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، یہ نماز کے اندر مکروہ ہے، اس سے بچا جائے۔ نمبر 4، نماز میں دائیں یا بائیں طرف دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر اس نے اس طرح دیکھا کہ اس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا تو پھر تو نماز فاسد ہے، لیکن صرف آنکھوں کے ساتھ یا سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ ہے نماز میں۔ نمبر 5، آنکھوں کا نماز کی حالت میں بند کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے آنکھوں کو بند کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے آنکھوں کو بند نہ کرے، بلکہ قیام کی حالت میں اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھے اور رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھے اور تشہد کی حالت میں اپنے جولی یا سینے کی طرف دیکھے اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں کی طرف دیکھے، آنکھوں کو بند نہ کرے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص نے زمین پر سجدہ لگایا اور اس کی پیشانی میلی ہو گئی تو اب اس کے لیے اس گھاس وغیرہ کو ہٹانا جو پیشانی پر لگ چکی ہے یا ریت وغیرہ ہٹانا، یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ہاں، اگر سجدے کی جگہ پر کوئی کنکریاں وغیرہ پڑی ہوں اور اس پر نمازی کے سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، پھر اگر وہ ایک مرتبہ سیدھا کر لے، یعنی ان کنکریوں کو ہٹا دے آگے، نماز کی حالت میں نمازی کا اپنے آپ سے سستی اتارنا، یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ نمازی کو چاہیے کہ پہلے سے اپنے آپ کو چست کر لے نماز کے لیے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نماز کی حالت میں اپنے سے سستی کو دور نہ کرے۔ نمبر 8، نماز کی حالت میں جمائی لینا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اسی لیے نماز کی حالت میں حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 9، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یا اپنے بدن کے ساتھ کھیلنا نماز کی حالت میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 10، اگر اگلی صف میں جگہ ہو اور اس کے باوجود نمازی جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ یہ تھی 10 اجمالی مکروہات۔ بعض علماء نے تفصیل بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں واجب یا سنت کا چھوڑنا، یعنی اب نماز میں سنت یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے بلکہ خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یہ نماز میں سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں اس سنت کو چھوڑ رہا ہے تو یہ مکروہ۔ نمبر 2، انگلیوں کو چٹکانا، یہ تو نماز کے علاوہ بھی بہتر بات نہیں ہے، البتہ نماز کے اندر تو طریقہ اولا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو آپس میں ملانا۔ نمبر 4، پہلو پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5، دائیں بائیں طرف دیکھنا۔ اب دائیں بائیں طرف دیکھنا یہ 3 قسم پر ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ نمازی اپنے آنکھوں کے کناروں سے دیکھے تو اس کا چھوڑنا افضل ہے، اس سے نماز تو مکروہ نہیں ہوتی لیکن اس کا چھوڑنا افضل ہے، اس کا بیان نماز کے مستحبات میں گزر چکا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نمازی ادھر ادھر تو دیکھے لیکن گردن کو پیر کر، تو اس صورت میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سینہ بھی پیر لے دیکھتے وقت، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی چار زانوں ہو کر بیٹھنا بغیر عذر کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 7، کوہنیوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 8، آستینوں کو اوپر کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ علماء کہتے ہیں یہ متکبرین کی علامت ہے۔ نمبر 9، صرف شلوار پہن کر نماز پڑھنا باوجود جس کے کہ قمیص اس کے پاس موجود ہے، نماز تو ہو جائے گی اگر مرد اس طرح کرے، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، بلکہ شلوار اور قمیص دونوں پہن کر نماز پڑھے۔ نمبر 10، سلام کا جواب اشارے کے ساتھ دینا، البتہ اگر زبان کے ساتھ دیا تو نماز فاسد ہے۔ نمبر 11، نماز میں استراحت کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 12، بالوں کو سر پر جمع کر کے جوڑا باندھنا، یہ بھی مکروہ۔ نمبر 13، سر پر رومال باندھنا، اس طریقے سے کہ سائیڈوں سے تو رومال باندھ لے لیکن سر کا درمیانی حصہ نظر آئے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 14، کپڑوں کا سمیٹنا۔ نمبر 15، رومال وغیرہ لٹکانا، اس طور پر کہ کندھوں پر رومال ڈالا ہوا ہے، دائیں طرف سے بھی لٹک رہا ہے اور بائیں طرف سے بھی، تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 16، کسی کپڑے کا اس طور پر ڈالنا کہ اس کا ایک حصہ بغل کے نیچے ہو اور دوسرا حصہ کندھے کے اوپر ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 17، قیام کے حالت میں قرات کرنا۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، وہ قرات کا کچھ حصہ رکوع کو جاتے جاتے پڑھ لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 18، پہلے رکعت کے بنسبت دوسرے رکعت کو زیادہ لمبا کرنا سوائے صبح کی نماز کے۔ نمبر 19، ایک ہی سورت کا فرض کے ایک ہی رکعت میں مقرر پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 20، پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے پچھلی والی سورت کا پڑھنا، مثلا پہلی رکعت میں سورۃ الناس کا پڑھنا اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فلق کا پڑھنا، اس طرح کرنا۔ نمبر 21، دو سورتوں کے درمیان کسی ایک سورت کو چھوڑنا، مثلا نماز میں پہلی رکعت میں سورہ لہب پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ فلق کو پڑھ لینا، اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 22، خوشبو کا سونگھنا، یعنی ایک تو وہ خوشبو ہے جو بذات خود آپ کے ناک کی طرف آ رہی ہے اور آپ اسے سونگھ رہے ہیں، لیکن بذات خود کسی چیز کا نکال کر سونگھنا، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 23، ہاتھ کے ذریعے اپنی طرف ہوا کرنا، مثلا گرمی ہوئی ہے کسی کو اور وہ ہاتھ کے ذریعے اس طرح اپنے آپ کو ہوا کر رہا ہے اور گرمی کو دور کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 25، سجدے کی حالت میں یا کسی اور حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو یا پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف سے پھیرنا، یہ بھی مکروہ۔ نمبر 26، رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے نہ پکڑنا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں صرف اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے نہیں۔ ان کا مضبوطی سے پکڑنا یہ سنت ہے، اگر کوئی شخص مضبوطی سے نہ پکڑے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 27، جمائی لینا، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اس لیے یہ نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 28، اپنے دونوں آنکھوں کو نماز کی حالت میں بند کرنا۔ نمبر 29، اپنے آنکھوں کو حالت نماز میں آسمان کی طرف اٹھانا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 31، دائیں بائیں طرف دیکھنا نماز کی حالت میں، یہ بھی مکروہ ہے، بشرط یہ کہ نمازی کا سینہ نماز میں نہ پھر جائے، اگر سینہ بھی پھیر لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مکروہ نہیں بلکہ فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 32، نماز میں عمل قلیل کرنا، یعنی وہ عمل جو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا کسی کا کوئی بٹن کھلا ہوا ہے اور وہ نماز کی حالت میں اپنے گریبان کے کسی بٹن کو بند کر دے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 33، نماز کی حالت میں جوں یا کٹمل وغیرہ کو پکڑ کر مارنا، یہ نماز کی حالت میں اس کا مارنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ تو ضرر دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نماز میں اس چیز کا مارنا غیر مکروہ ہے جو ضرر دینے والی چیزیں ہیں، جس طرح بچھو ہو گیا، سام ہو گیا، اگر اس کو نماز کی حالت میں کسی نے قتل کیا، ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔
کیونکہ یہ ضرر دینے والی چیزیں ہیں۔ البتہ جو چیزیں ضرر نہیں دیتی تو ان کو نماز کے حالت میں قتل کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 34، نماز کی حالت میں منہ یا ناک وغیرہ کا چھپانا کسی کپڑے کے ساتھ، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 35، نمازی کے منہ میں اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس کو قرات مسنونہ سے روک دے تو یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ اس چیز کو ہٹانا یہ افضل ہے کہ نمازی اس کو ہٹا کر منہ سے نماز پڑھے۔ نمبر 36، پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ کسی نے کوئی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس کے پیچ پر سجدہ کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 37، تصویر وغیرہ آگے پڑی ہوئی ہے اور آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 38، صرف پیشانی پر سجدہ کرنا اور ناک کا استعمال نہ کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ پیشانی اور ناک دونوں کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ نمازی کو چاہیے کہ دونوں کو زمین پر رکھ دے۔ ہاں، اگر کسی کو عذر ہو، ناک وغیرہ میں کوئی تکلیف ہو یا سخت چوٹ لگی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنی ناک کو زمین پر نہیں رکھ سکتا تو پھر جائز ہے کہ صرف پیشانی پر اکتفا کرے۔ نمبر 39، راستے میں نماز پڑھنا۔ کوئی لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے اور آپ اس میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 40، حمام میں نماز پڑھنا۔ نمبر 42، قبرستان میں نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 43، کسی اور شخص کی زمین میں نماز پڑھنا، یعنی کوئی شخص اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس کی زمین میں نماز پڑھی جائے اور پھر بھی اگر کوئی شخص اس کی زمین میں نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 44، گندگی کے پاس نماز پڑھنا۔ مثلا نمازی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ تو پاک ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گندگی وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 45، چھوٹے یا بڑے پیشاب کے زور کے وقت نماز پڑھنا۔ کسی شخص کو اگر چھوٹا یا بڑا پیشاب آیا ہو اور زور کا آیا ہو اور وہ اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 46، کسی کے کپڑے پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور وہ گندگی اتنی مقدار ہے کہ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس گندگی کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ مثلا یا تو نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے اور اس کی مقدار چوتھائی حصے سے کم ہے، یا نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اور اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہے، اور نمازی کے پاس پانی وغیرہ موجود ہے کہ وہ اس نجاست کو اس پانی کے ساتھ دھو لے اور اس کے باوجود اس گندگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز مکروہ ہے۔ ہاں، اگر نمازی کو اس بات کا خوف ہے اگر میں اس نجاست کو زائل کروں گا تو مجھ سے جماعت کی نماز چلی جائے گی یا نماز مجھ سے قضا ہو جائے گی تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ وہ نہ دھوئے اور نماز پڑھ لیں۔ نمبر 47، نمازی کا ایسے کپڑوں یا ٹوپی کا پہننا کہ کسی مجلس میں اس میں جانا وہ گوارا نہیں کرتا ہے تو ایسی ٹوپی یا ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا آج کل جس طرح مسجدوں کے اندر وہ جالی والی ٹوپی پڑی ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کو پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص وہ پہن کر کسی بڑے مجلس میں جانے کو گوارا اور اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو بھی لباس مل جائے اور جو بھی ٹوپی مل جائے بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کسی مجلس میں جانے کو گوارا نہیں کرتے اور اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیا یہ انصاف کی بات ہے؟ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا لباس پہنے اور اچھی ٹوپی پہن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمبر 48، سر کے اوپر ٹوپی رکھے ہوئے بغیر نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے، لیکن بعض علماء نے ایک صورت کو استثناء کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاجزی کے لیے اس طرح کرتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا، محض اس کا مقصود عاجزی ہے، مثلا رات کے وقت اٹھ گیا اور اس کے پاس پگڑی اور ٹوپی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نہیں پہنتا اور اللہ کے سامنے خاکساری اور عاجزی کرتا ہے تو پھر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ پھر تو یہ ایسی نماز ہے کہ اس کو ٹوپی اور پگڑی والی نماز بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ یہ تو سراسر عاجزی ہے اور اللہ تعالیٰ عاجزی کو انتہائی پسند کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص شوشہ دکھانے کے لیے ٹوپی نہیں پہن رہا تو پھر مکروہ ہے۔ نمبر 49، اگر کانا حاضر ہو
اور نماز کا وقت بھی ہو اور نمازی کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں کھانے کو مقدم کرے اور نماز کو بعد میں پڑھ لے، کیونکہ یہ بہتر نہیں ہے کہ نماز میں کھانے کا خیال آ جائے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ کھانے میں نماز کا خیال آ جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی مسجد کا امام ہو تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے چلا جائے، کیونکہ اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی وجہ سے لوگوں کی نماز میں خلل پڑ جائے گی۔ نمبر 50، تسبیح کی تعداد کو ہاتھ کے انگلیوں سے شمار کرنا، یہ بھی نماز میں مکروہ۔ نمبر 51، امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے، البتہ اگر امام کے پاؤں کی جگہ محراب سے باہر ہے اور سجدہ محراب میں لگا رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 52، امام کا اکیلے کھڑا ہونا، یعنی امام جو ہے وہ مقتدیوں سے اکیلے اوپر کھڑا ہے اور مقتدی اس کے نیچے کھڑے ہیں تو یہ مکروہ۔ نمبر 53، اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہو اس کے باوجود پچھلی صف میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 54، ایسے کپڑے کسی شخص نے پہنے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی تصویر وغیرہ لگی ہوئی ہے تو ایسے کپڑوں کے ساتھ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 55، اگر کسی کے سامنے کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ آنکھوں سے نظر نہ آئے، یا اس تصویر میں موجودہ شخص کا سر کٹا ہو، یا وہ تصویر ایسی ہے کہ وہ غیر جاندار کی ہے جیسے درخت وغیرہ کی تصویر، تو اس صورت میں اس کی طرف نماز اگر کوئی شخص پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 56، آنکھ کے سامنے نماز پڑھنا یا ایسی چیز کی طرف نماز پڑھنا جس کے اندر آنکھ کے انگارے پڑے ہوئے ہوں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے جنہوں نے آنکھ کی عبادت کی ہے۔ البتہ آج کل کے دور میں جو ہیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں بھی پڑے رہتے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس صورت میں چونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ تو گرم ہونے کے لیے ہے، یہ آدمی اس کی عبادت نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی طرف نماز پڑھ لی جائے۔ نمبر 57، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے شخص کی طرف کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 58، اگر نماز کی حالت میں پیشانی میلی ہو جائے، اس کے اوپر کوئی گھاس وغیرہ لگ جائے یا ریت وغیرہ لگ جائے تو نماز کی حالت میں پیشانی سے گھاس یا اس میل کو ہٹانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، بلکہ نماز کے بعد اس کو ہٹا لے۔ ہاں اگر وہ سجدے والی جگہ پر کوئی کنکریاں وغیرہ ہو کہ اس پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، پھر اگر اس کو ایک مرتبہ ٹھیک کر لیا یعنی ان کنکریوں کو ہٹا لیا تو جائز ہے، اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ نمبر 59، کسی صورت کو لازم پکڑنا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں لازماً اسی صورت کو اسی نماز میں پڑھوں گا تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت کی اتباع کرے تو پھر جائز ہے، مثلا وہ یہ کہے کہ میں وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ہی پڑھوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر جائز ہے۔ نمبر 60، اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھے کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے سامنے سترہ کھڑا نہیں کرتا تو یہ مکروہ ہے۔ یہ تھے وہ اعمال کے جن کے ساتھ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے غیر مکروہات کا بیان کیا جائے گا۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔